بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام تبسم ہے۔ میری شادی کے بعد میرے شوہر ارشد نے میری زندگی کو جنت بنا دیا تھا۔ میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھنے لگی تھی۔ شادی کے ایک ہفتے بعد ہی مجھے شوہر نے بہت متاثر کر دیا تھا۔ یہ بات میں دعوے سے کہہ سکتی تھی کہ ارشد کے سنگ میری زندگی بہت کامیاب گزرنے والی تھی۔ ارشد کو آفس سے 2 ہفتوں کی ہی چھٹیاں ملی تھیں۔ ایک ہفتہ شادی کی تقریبات میں گزر گیا اور دوسرا ہفتہ تو ایسے پر لگا کر گزرا کہ کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ کل سے ارشد کے آفس میں جوائننگ تھی، اسی لیے وہ بولے، تبسم میں تمہیں مارکیٹ لے چلتا ہوں، جس چیز کی بھی ضرورت ہو تم لے لینا۔ میں خوشی خوشی راضی ہو گئی کیونکہ مجھے کچھ چیزوں کی اشد ضرورت تھی۔ میں نے اور ارشد نے مارکیٹ سے ساری چیزیں لے لی تھیں۔ واپسی پر وہ بولے، ہم کھانا بھی کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں کھا لیتے ہیں۔ ہم نے کھانا کھایا تو واپسی پر ہمیں کافی دیر ہو چکی تھی۔ ہم اپنی گاڑی تک جانے لگے تو ایک تیز رفتار وین ہمارے پاس سے گزری تھی۔ اس وین کو دیکھ کر میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ میں خوفزدہ ہو چکی تھی۔ میں نے ہڑبڑاہٹ میں جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس میں بیٹھ گئی۔ ارشد بھی میرے پاس آ کر بیٹھ چکے تھے۔ وہ بولی، کیا بات ہے، تم وین کو دیکھ کر گھبرا کیوں گئی ہو؟ میری چوری پکڑی گئی۔ میں مسکرانے کی کوشش کرنے لگی اور بولی، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، مگر ارشد کو میرا جواب مطمئن نہ کر سکا تھا۔ وہ بس ضد رہی کہ میں انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دوں۔ ایک لمحے کے لیے تو دل میں آیا کہ میں ان سے وہ سب کہہ دوں جو مجھ پر بیتا ہے۔ یقیناً میری بات کو وہ بخوبی سمجھ سکتے تھے، مگر دل میں خوف سا بیٹھا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے خفا ہو جائیں اور شادی کے شروع دن پر کسی پریشانی میں گزر جائیں۔ اسی لیے میں نے بات بنا دی کہ مجھے تیز رفتار چیز دیکھ کر بہت خوف آتا ہے۔ ارشد میری بات سن کر پرسکون ہو چکے تھے، جبکہ جو سچ تھا وہ شاید میں کسی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ وہ میری زندگی کا سب سے بھیانک سچ تھا۔ رات کو ہم گھر پہنچے تو میری ساس اور نند جویریہ نے عدالت لگائی ہوئی تھی۔ میری ساس بولی، ارشد، میں اسی دن سے ڈرتی تھی کہ تم شادی کے بعد میرے ہاتھوں سے نکل جاؤ گے، اپنی کنواری بہن کو بھی فراموش کر دو گے۔ اگر تم اپنی اس یتیم بہن کو بھی ساتھ لے جاتے تو کیا ہو جاتا؟ مجھے اپنی ساس کی بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ بھلا میاں بیوی کے درمیان کسی تیسرے کا کیا کام ہے؟ ارشد بولا، امی میں لے تو چلتا، مگر میری بیوی نے مجھے منع کر دیا تھا کہ کسی کو ساتھ لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو ہکا بکا ارشد کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ میری ساس بولی، ہاں بہویں تو ہوتی ہی ایسی ہیں، تمہیں تو اپنی بہن کا خیال رکھنا چاہیے تھا نا۔ ارشد بولا، جی امی، میں آئندہ خیال رکھوں گا۔ میری ساس اور نند کے چہرے پر میرے لیے بیزاری تھی، اس لیے میں مزید وہاں پر نہ رک سکی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں تو یہ توقع بھی نہیں کر سکتی تھی کہ ارشد خود کو بچانے کے لیے مجھ پر اس قسم کا الزام بھی لگا سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی کمرے میں آ گئے۔ وہ بولے، کیا بات ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ میں بولی، میں آپ سے اس قسم کی حرکت کی توقع نہیں کر سکتی تھی۔ آپ نے کس طرح سے جھوٹ بول کر مجھے آنٹی کی نظروں میں گرا دیا ہے؟ ارشد میری بات سن کر ہنسنے لگے اور بولے، ارے پگلی، اس بات پر کیوں رو رہی ہو؟ دراصل بات یہ ہے کہ میں اپنی والدہ اور بہن کا واحد سہارا ہوں۔ وہ چاہتی ہیں کہ میں بس ان کا ہو کر رہوں۔ وہ کسی کے ساتھ شراکت داری قبول نہیں کر سکتی۔ اگر میں کہہ دیتا کہ میں خود تبسم کو لے کر گیا تھا تو یقیناً وہ گھر میں طوفان کھڑا کر دیتی۔ میں نے تمہارا نام لے لیا تو دیکھا، ان دونوں نے اپنے منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا۔ میں نے تمہارا نام گھر میں امن رکھنے کے لیے لیا تھا۔ تم ذرا سی بات پر کیوں اداس ہوتی ہو؟ مجھے ارشد کی بات بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ جو بھی تھا، اسے مرد بن کر حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ خیر، ارشد نے مجھ سے معافی مانگی تو میں نے اس کو دوسری اچھائیاں یاد کر کے اسے معاف کر دیا تھا۔ اب میں اتنی بھی کم ظرف نہیں تھی کہ ایک ہی بات کو لے کر روتی رہتی۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ میری ساس اور نند اس دن کے واقعے کے بعد مجھ سے کھچی رہنے لگی تھی۔ میں بھی سرد مہری کی دیوار کو گرانے کے لیے ان کے آگے پیچھے ہو رہی تھی۔ میں نے واشنگ مشین لگا کر سارے گھر کے کپڑے دھو ڈالے تھے۔ چھت پر کپڑے ڈالنے گئی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میں بہت گھبرا گئی تھی۔ ادھر ادھر دیکھا تو مجھے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ یہ سب میرے ساتھ پہلی دفعہ ہوتا تو یقیناً میں اس بات کو اپنا وہم مان کر نظر انداز کر دیتی، مگر ایسا میرے ساتھ 5ویں بار ہو رہا تھا۔ مجھے لگا کہ کوئی ہے جو ہمارے اس گھر پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور یہ بات کافی پریشان کن تھی۔ اسی لیے میں نے اپنی ساس کو سب بتا دیا۔
میں بولی آنٹی کچھ دنوں سے مجھے محسوس ہو رہا ہے کوئی ہمارے گھر میں جھانک رہا ہے۔ میری ساس میری بات سن کر ہنسی تھی۔ وہ بولی بیٹی بلا وجہ وہم مت کیا کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے سوچا شاید واقعی مجھے وہم ہوا ہے، اسی لیے میں اس بات کو بھول کر کھانا بنانے لگی تھی۔ میں نے ارشد کی پسندیدہ بریانی بنائی تھی۔ اب میں بے صبری سے ان کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ کب گھر آئیں اور میں نے بریانی پیش کروں۔ شام کے 6 بجے کے قریب وہ گھر آئے تو معمول کے مطابق سب سے پہلے اپنی والدہ کے کمرے میں انہیں سلام کرنے کے لیے چلے گئے۔ میں ان کا انتظار کرنے لگی تھی، تبھی وہ غصے سے چلاتے ہوئے میرے پاس آئے اور بولے تم نے میری والدہ سے کیا کہا ہے؟ میں ہکا بکا کھڑی ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں بولی میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ تبھی میری ساس بھی اپنے کمرے سے نکل کر صحن میں آ گئی تھی۔ وہ بولی جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ اب سچ بتاؤ نا، تم نے میری شریف بیٹی پر الزام لگایا ہے۔ میں نہ سمجھی سے ان کو دیکھنے لگی تھی، کیونکہ میں نے تو جویریہ پر کوئی بھی الزام نہیں لگایا تھا۔ وہ بولی کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ کوئی غیر مرد چھپ کر میری بیٹی کو ملنے اس گھر میں آتا ہے؟ میں تب سمجھی کہ انہوں نے کہا کی بات کو کہاں پر جوڑ دی تھی۔ میں بولی امی میری بات کا مطلب وہ نہیں تھا۔ میرے منہ سے ابھی یہ الفاظ ادا ہی ہوئے تھے کہ ارشد نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ وہ بولا تم نے ایسے الفاظ استعمال ہی کیوں کیے کہ بعد میں تمہیں اپنی صفائیاں دینا پڑیں؟ میں منہ پر ہاتھ رکھ کر کھڑی بے یقینی سے اپنے شوہر کی جانب دیکھ رہی تھی کہ اس نے کس طرح مجھے اپنے گھر والوں کے سامنے پیٹ ڈالا تھا۔ میں بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ یوں ہی روتے روتے شام سے رات ہو گئی تھی۔ 11 بجے کہیں جا کر ارشد کمرے میں آئے تھے۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ جھٹ سے میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور میرے چہرے سے آنسو صاف کرنے لگے تھے۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے تھے اور مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ وہ بولے تبسم میں جانتا ہوں کہ تم بہت ہی اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہو، تم کبھی بھی اس قسم کی بیہودہ بات نہیں کر سکتی، مگر میں امی کے منہ پر تو انہیں جھوٹا نہیں کہہ سکتا تھا۔ اگر میں ایسی بات کہہ دیتا تو تم جانتی نہیں کہ ان کی کتنی دل آزاری ہوتی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم نے اپنی بیوی کو تھپڑ مارنا ہے تاکہ آئندہ کبھی اس میں اتنی جرت نہ ہو کہ وہ اس قسم کی بات کر سکے، ورنہ میں نے تو کبھی تم پر ہاتھ اٹھانے کا تصور بھی نہیں کیا۔ میں چپ چاپ اپنے شوہر کی شکل دیکھتی رہی کہ وہ کس طرح کا مرد تھا۔ کیا ایسے مرد کو شادی کا حق ہونا چاہیے جو ہر فیصلہ اپنی ماں کے کہنے میں آ کر کرتا ہو؟ میں چپ چاپ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ میں ارشد سے بات کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اگلے دن میں تب تک سوتی رہی جب تک ارشد اپنے آفس نہیں چلے گئے۔ میں سارا دن اپنے کمرے میں بند رہی تھی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اپنی ساس یا نند کی شکل بھی دیکھوں۔ آج ارشد 4 بجے ہی گھر واپس آ گئے تھے اور وہ سیدھا اپنے کمرے میں آئے تھے۔ ان کے ساتھ ایک خاتون بھی تھی۔ ارشد بولے تبسم میں یہ ملازمہ لے کر آیا ہوں، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ تم نے گھر بھر کے کپڑے دھوئے ہیں۔ میں تمہیں کاموں کے لیے تو بیاہ کر نہیں لایا تھا۔ ارشد بولے باجی عزیزہ آپ نے تبسم کے کہنے پر ہی کام کرنا ہے، جیسے یہ کہے بالکل ویسا ہی کرنا ہے، اور یہی آپ کو تنخواہ بھی دے گی۔ ارشد نے مجھے بہت مان دیا تھا۔ ایک دم سے میرا دل پگھل گیا تھا۔ اب میں ساری بات سمجھ چکی تھی کہ میرا شوہر بذات خود برا انسان نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی والدہ اور بہن کے ہاتھوں کٹ پتلی بن جاتا ہے۔ میں سوچنے لگی کہ جب میری نند کی شادی ہو جائے گی تو گھر میں سکون ہو جائے گا، کیونکہ تب میری ساس رہ جائے گی، ایسے میں وہ مجھ سے بنا کر ہی رکھیں گی۔ ارشد کمرے سے باہر نکلی تو جویریہ میرے کمرے میں آ گئی۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کو ایسے روتا دیکھ کر میں گھبرا گئی کہ نہ جانے اب مجھ پر کون سا الزام لگنے والا ہے۔ تبھی جویریہ نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی بھابھی خدا کے واسطے مجھے معاف کر دے، کل جو کچھ بھی ہوا ہمارے گھر میں اس بات کا تذکرہ آپ اپنے بھائی یوسف سے مت کیجیے گا۔ میں تو اس کی بات سن کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ اسے یوسف سے کس بات کا ڈر تھا؟ خیر وہ میری بات سنے بغیر ہی اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اگلے ہی دن یوسف ہمارے گھر آ گیا تھا۔ وہ بہت خوش تھا، جبکہ جویریہ کے پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ بھاگ بھاگ کر مزے مزے کے کھانے بنا رہی تھی۔ یوں تو کبھی اس نے کچن میں جھانک کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں سب سمجھ گئی تھی کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ اگلے دن یوسف کی کال آئی تو وہ بولا باجی آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی نند کیسی ہے؟ میں سب سمجھ گئی تھی کہ وہ یہ سوال کیوں کر رہا ہے۔ میں بولی یوسف میں تم سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ تم جذبات میں آ کر کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھو۔
دراصل میری ساس اور نند ایک نمبر کی فسادی عورتیں ہیں۔ میں جس دن سے بھاگ کر آئی ہوں وہ بہانے سے میرے اور ارشد کے درمیان پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کرتی ہیں۔ یوسف میری بات سن کر ہنس دیا اور بولا، باجی میں جانتا ہوں سب عورتوں کو اپنی نندوں سے نفرت ہی ہوتی ہے، اس میں آپ کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ اب میں سمجھی کہ جویریہ سارا دن فون کان سے لگا کر کیوں رکھتی ہے۔ میں جانتی تھی کہ ایک لڑکی اور لڑکی کی دوستی اچھا سمجھ نہیں لاتی، اسی لیے میں نے جویریہ کو روکنے کی کوشش کی۔ میں بولی، جویریہ دیکھو، تم میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہو، میں تمہیں کبھی بھی کوئی غلط مشورہ نہیں دوں گی۔ میں تمہیں یہی سمجھاؤں گی کہ تم جس بھی لڑکے کے ساتھ فون پر رابطے میں ہو یہ رابطہ ختم کر دو، کیونکہ اس قسم کی دوستیاں رسوائی اور بدنامی کے سوا کچھ بھی نہیں لاتی۔ میری بات سن کر جویریہ نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ میں ساری صورتحال سے گھبرا گئی تھی کیونکہ میری ساس اور میرا شوہر بھی گھر پر ہی موجود تھے۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے باہر آئے اور جویریہ بولی، امی، بھابھی نے مجھ پر الزام لگایا ہے کہ میں بری لڑکی ہوں اور میری کئی لڑکوں کے ساتھ دوستیاں بھی ہیں۔ میں یہ بات سن کر بے حد خوفزدہ ہو چکی تھی کیونکہ اب پھر میرا شوہر میری ساس کے کہنے میں آ کر مجھے مارنے والا تھا۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے میں بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ میری ساس میرے کمرے کا دروازہ پیٹنے لگی تھی مگر میں نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ رات کو جب ارشد کمرے میں آیا تو وہ ہنس رہا تھا۔ بولا، آج تو تم نے بہت سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہے، آئندہ بھی اگر ایسے حالات پیدا ہوں تو تم ایسے ہی کرنا۔ ہم دونوں ہی مسکرانے لگے تھے، لیکن میں ایک بات تو جان گئی تھی کہ میری نند بھی ہو بہو میری ساس کی ہی کاپی ہے۔ اس لیے میں نے امی کو کال کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ امی میری باتیں سن کر رونے لگی تھیں۔ وہ بولی، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ یوسف تمہاری نند کے پیچھے پاگل ہو گیا ہے، کہتا ہے کہ اگر آپ نے میری منگنی جویریہ کے ساتھ نہ کی تو میں مر جاؤں گا۔ اسی لیے میری امی مجبور ہو کر جویریہ کا رشتہ لینے ہمارے گھر آ گئی تھیں۔ جویریہ تو بہت خوش تھی، یہ رشتہ آسانی سے طے پا گیا تھا کیونکہ کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جس دن یہ رشتہ ہوا میں امی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی کیونکہ آج سے میری امی کی بربادی کا آغاز ہو چکا تھا۔ منگنی کے کچھ عرصے بعد ہی میں نے نوٹ کیا تھا کہ یوسف مجھ سے کٹ سا گیا تھا۔ وہ اکثر ہمارے گھر آتا تو میری ساس کے کمرے میں بیٹھا رہتا۔ واپس جاتے ہوئے کبھی کبھار میرا حال چال دریافت کر لیتا تھا۔ یوں ہی کچھ ماہ گزر چکے تھے۔ ایک روز میری امی نے مجھے بتایا کہ تمہاری نند بلا وجہ ہی بات بات پر یوسف سے جھگڑا کرنے لگی ہے اور یوسف شادی سے پہلے ہی تنگ آ چکا ہے۔ اب اسے سمجھ آ گئی ہے کہ اس نے کتنا غلط فیصلہ کر لیا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں کی لڑائی یہاں تک پہنچی کہ یوسف نے منگنی ہی توڑ دی تھی۔ اس نے سارا سامان بھی گھر واپس بھیج دیا تھا۔ اب میری ساس اور شوہر نے مجھے کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اسی طرح بھی یوسف کو مناؤ کہ وہ اتنی بڑی حماقت نہ کرے، وہ جویریہ کے ساتھ منگنی ختم نہ کرے۔ میں بولی، یوسف میرے کہنے میں نہیں ہے، اس نے نہ تو منگنی کرتے وقت مجھ سے مشورہ مانگا تھا، میں اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تبھی میری ساس نے ارشد کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا تھا۔ ارشد بولا، تبسم، میری بہن کا گھر اجڑ جائے گا اور یوسف کی بہن کا گھر بستا رہے، ایسا تو میں ہرگز ہونے نہیں دوں گا، اسی لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ ارشد کی بات سن کر میں صدمے میں آ گئی تھی۔ اس نے کھڑی کھڑی مجھے 3 طلاقیں دے دی تھیں جبکہ میں ارشد کے پیروں میں بیٹھ کر رو رہی تھی۔ میں کسی بھی صورت ارشد سے جدا نہیں ہونا چاہتی تھی۔ بے شک اس کی ماں اور بہن نے مجھے بہت ذلیل کیا ہوا تھا مگر ارشد نے مجھے ہر خوشی دی تھی، میری ہر خواہش پوری کی تھی۔ ارشد نے مجھے کہہ دیا کہ میں اپنا سامان اٹھا کر اپنے گھر چلی جاؤں مگر میں نے جانے سے انکار کر دیا اور اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی۔ 2 دن ایسے ہی روتے ہوئے گزر گئے۔ تیسرے دن ارشد میرے پاس آ کر مجھ سے معافی مانگنے لگا اور بولا، میں نے اپنی ماں کے کہنے پر بہت بڑی غلطی کر دی ہے، یقین کرو میں خود بھی بہت پچھتا رہا ہوں، اب تمہیں اپنے گھر جانا ہوگا۔ مگر میں ایک دم سے بولی، ارشد، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، میں تمہاری خاطر حلالہ کرنے کو تیار ہوں۔ ارشد میری بات سن کر حیران ہو گیا تھا مگر پھر وہ میری بہت منت کرنے پر مان گیا تھا۔ میں نے اپنی عدت کے دن وہیں پر گزار دیے تھے۔ میری ساس اور نند نے مجھے بہت پریشان کیا مگر ارشد مجھے چپ رہنے کا کہا تھا، اس لیے میں چپ رہی تھی۔ میری عدت پوری ہوئی تو میں نے حلالہ کے لیے ارشد کو پھر سے کہا اور یہ بھی کہا کہ حلالہ کے بعد ہم پھر سے نکاح کر لیں گے۔ ارشد نے میری بات مان کر اسی دن ایک آدمی کا انتظام کیا اور میرا نکاح اس سے کروا دیا۔ میں رخصت ہو کر اپنے گھر دوسرے شوہر کے گھر آ گئی تھی۔
تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرا دوسرا شوہر کمرے میں آ گیا۔ اس نے جو ہی میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میری تو چیخ ہی نکل گئی، کیونکہ وہ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 17 برس کی تھی۔ میں کالج جایا کرتی تھی، مجھے پک اینڈ ڈراپ ابو ہی کیا کرتے تھے۔ ایک دن میں کالج سے نکلی تو ایک وین میرے پاس آ کر رک گئی تھی۔ ڈرائیور نکل کر بولا، میڈم آج آپ کے ابو کو لینے نہیں آ سکتے، انہوں نے مجھے آپ کو لینے کے لیے بھیجا ہے۔ میں چپ چاپ اس کی وین میں بیٹھ چکی تھی۔ وہ مجھے گھر کی بجائے کسی اور طرف لے کر جا رہا تھا۔ تب میں بے حد گھبرا گئی تھی۔ میں بولی، انکل مجھے آپ کہاں لے کر جا رہی ہیں؟ میرا گھر تو اس راستے میں نہیں آتا۔ اس نے مجھے کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں بے حد خوف زدہ ہو چکی تھی۔ پھر اس نے ایک جگہ وین کو روکا اور میرا ہاتھ پکڑ کر اس نے ایک دوسرے آدمی کے ہاتھ میں تھما دیا اور وہ مجھے کھینچتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف لے جانے لگا تھا۔ میں چیخنے لگی تھی، تبھی ایک لڑکا تیزی سے میری جانب بھاگتا ہوا آیا تھا۔ اس نے شور ڈال دیا اور چور چور کہنا شروع کر دیا۔ سب لوگ ہماری جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ میری اغوا کاری صورتحال سے گھبرا گئے اور مجھے وہیں چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ اس لڑکے نے مجھے دیکھا تو مسکرانے لگا اور بولا، شکر ہے آپ محفوظ ہیں۔ وہ لڑکا مجھ سے محض 5 سال ہی بڑا ہوگا۔ وہ بولا، آپ فکر نہ کریے، آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ پھر اس نے ایک ٹیکسی روکی اور مجھے اس میں بٹھا کر میرے گھر تک چھوڑ آیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ فروٹ کی ریڑھی لگاتا ہے۔ میں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ میرے اندر خوف بیٹھا ہوا تھا۔ بس اسی دن سے مجھے وین سے بہت ڈر لگتا تھا۔ آج میری دوسری شادی ہو چکی تھی اور میرا شوہر میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ وہ اور کوئی نہیں بلکہ وہی پھل فروش تھا جس نے مجھے آزاد کروایا تھا۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ بولا، کیا تم نے مجھے پہچان لیا ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور بولی، میں اپنے محسن کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بولا، تبسم، میرا نام اکبر ہے۔ میں نے جس دن تمہیں اغواکاروں سے بچایا تھا، میں اسی دن سے تمہاری محبت میں مبتلا ہو گیا تھا، مگر میں اپنا رشتہ بھیجنے سے پہلے کوئی اور کاروبار کرنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے پتہ چلا تھا کہ تمہارے گھر والے کسی بھی صورت تمہاری شادی ایک فروٹ بیچنے والے سے نہیں کریں گے۔ اسی لیے میں نے دن رات محنت کی اور اتنے پیسے بنا لیے کہ میں نے ایک کپڑے کی شاپ بنا لی تھی، اور پھر جس دن میں نے اپنی ماں کو تمہارے گھر بھیجنا تھا، مجھے پتہ چلا کہ اسی دن تمہاری شادی ہو گئی تھی۔ میں نے یہ صدمہ بڑی مشکل سے برداشت کیا تھا۔ تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے اکثر تمہاری گلی میں آیا کرتا تھا۔ پھر میں نے تمہارے شوہر سے دوستی لگا لی تھی۔ ایک روز اس نے مجھے بتایا کہ اس نے تمہیں طلاق دے دی ہے اور اب حلالہ کے لیے اسے ایک آدمی کی ضرورت ہے۔ تب اس نے مجھے ہی کام کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ اس کی بات سن کر میں خوشی سے جھوم اٹھا تھا اور تمہارے شوہر سے کہہ دیا تھا کہ میں حلالہ کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ یہ چند دن میں تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ اس دن کے بعد اکبر نے مجھے اتنی خوشیاں دی تھیں کہ میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ بہت اچھا انسان تھا۔ شادی کے تیسرے دن اس نے مجھے طلاق دے دینا تھی۔ اس دن وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا، تبسم، میں تمہاری ہر خواہش تو پوری نہیں کر سکتا، مگر تمہیں عزت، مان اور پیار دے سکتا ہوں۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم مجھے چھوڑ کر اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس مت جاؤ۔ میں تمہاری ساس اور ارشد کو بہت اچھے طریقے سے جان گیا ہوں۔ ارشد ہمیشہ اپنی ماں کی بات مانتا آیا ہے اور اس کی ماں ایک اچھی عورت نہیں ہے، وہ ایک جھگڑالو عورت ہے۔ ارشد کبھی بھی تمہارا نہیں بن سکتا۔ کب تک تم ارشد کا ساتھ دو گی؟ وہ پھر اپنی ماں کے کہنے پر تمہیں طلاق دے دے گا۔ اکبر ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس کے سمجھانے پر میں نے اپنا فیصلہ بدل لیا تھا۔ میں نے ارشد کو کہہ دیا کہ میں اکبر سے طلاق نہیں لوں گی۔ میری بات پر اس نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا اور چپ کر کے وہاں سے چلا گیا تھا۔ تب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ارشد کے دل میں میرے لیے کوئی محبت نہیں تھی، بس میں ہی اس کے پیچھے مری جا رہی تھی۔ اگر وہ مجھ سے پیار کرتا تو کبھی بھی مجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ کچھ دن بعد مجھے پتہ چلا کہ ارشد نے بھی دوسری شادی کر لی ہے اور اب کی بار وہ مکمل طور پر اپنی بیوی کا غلام بن چکا تھا۔ اس نے بیوی کے کہنے پر اپنی ماں اور بہن کو بھی گھر سے نکال دیا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس نے اچھا کیا تھا، مگر ہر انسان کو اس کے کیے کی سزا لازمی ملتی ہے۔